قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر، وہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تفسیر۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب کعبہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلاً فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں، یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر باطل اور غلط ہے۔ مثلاً ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے، یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کمتر نہ سمجھے، یوں ہی واعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کمتر نہ سمجھے۔ یہود کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے، رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم کرنے کے باوجود بلا وجہ جگڑتے رہتے تھے اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان لاؤ پھر نیک اعمال کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں ہیں۔ ایمان میں سب سے اول اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہے۔ من آمنا، جو ایمان لائے۔ آیت کے حصے سے لے کر آخر تک نیکی کے 6 اہم طریقے ارشاد فرمائے گئے۔ نمبر 1 ایمان لانا، 2
اللہ پاک کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا، 3 نماز قائم کرنا، 4 زکوٰۃ دینا، 5 عہد پورا کرنا، اور 6 مصیبت سختی میں صبر کرنا۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ پاک پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم، علیم و حکیم، سمیع و بصیر، غنی و قدیر، ازلی و ابدی، واحد لا شریک لہو ہے۔ دوسرا قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، مقبولان بارگاہ الہی شفاعت کریں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب کریں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، سب حق ہیں۔ تیسرا فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ پاک کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، یہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، 4 ان میں بہت مقرب ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ چوتھا کتب الہیہ پر، یعنی اللہ پاک کی جو کتابیں ہیں نازل کردہ، اس پر ایمان لائے۔ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی حق ہے، ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں: توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اس کے علاوہ حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے۔ 5واں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ یاد رہے کہ ایمان مفصل جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اس کی اصل یہ آیت بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے۔ اس سے پہلے ایمان کا بیان ہوا اور اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دے۔ اس آیت میں مال دینے کے 6 مصرف ذکر فرمائے، یعنی مال کس کس کو دیں۔ نمبر 1، رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ نمبر 2، یتیموں پر خرچ کرنا۔ جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، مسکینوں پر مال خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور 1 لقمہ یا 2 لقمے اور 1 کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ نمبر 4، مسافروں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں: علم جس کی اس نے تعلیم دی اور ارشاد کی، نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے، یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا، یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ نمبر 5، سائلوں کو دینا۔ یاد رہے کہ صرف اس سائل کو اپنا مال دے سکتے ہیں جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو، جیسے مسکین، جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ، اور سوال کرنا جسے جائز نہیں، اس کے سوال پر اسے دینا بھی جائز نہیں، اور دینے والا گنہگار ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے، جیسے فقیر۔ صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ
اچھے خاصے تندرست، چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے۔ کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کریں؟ ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو ننگ و عار خیال کرتے اور بھیک مانگنا کہ حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی اور بے غیرتی ہے، مایہ عزت جانتے ہیں۔ اور بہت ساروں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے، گھر میں ہزاروں روپے ہیں، سود کا لین دین کرتے، زراعت وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں یہ ہمارا پیشہ ہے۔ واہ صاحب واہ، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام ہے، اور جسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ ان کو دے۔ نمبر 6، گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا۔ گردنیں چھڑانے سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے، اللہ پاک غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا۔ حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی اور میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے کیا تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی راہ میں رضا الہی کی خاطر پیارا مال دینا چاہیے، نئی زندگی و تندرستی میں دے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت مال زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کر دو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا گیا کہ فرض نمازیں ان کے ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کرے اور اس کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو اسے ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد پورے کرنے والے۔ یہاں نیکی کے 5ویں طریقے کا بیان ہے، اور اس آیت میں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اپنے شیخ سے، یا نکاح کے وقت بیوی سے، یا کسی اور سے، جیسے حکمرانوں کے وعدے عوام سے، بشرطے کہ جائز وعدے ہوں۔ ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت اور سختی میں صبر کرنے والے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کے 6 طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی میں اور راہ خدا میں ہونے والے معرکے میں قتال کے وقت صبر کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں صبر کے چند مقامات بیان ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی صبر کے بہت سے مقامات ہیں۔ نیز صبر کے فضائل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے تحت گزر چکے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی صحیح عقائد رکھنے والے اور نماز، زکوٰۃ، صدقات کے عامل، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں، جو اللہ پاک کا انکار اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعویٰ پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جو بھی صاحب شان کام شروع کیا جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ سنت ہے۔ اسی طرح کھانے یا پینے سے قبل بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔
اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کہے اور جب اٹھایا جانے لگے الحمدللہ کہے۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوان یعنی میز پر کھانا نہ کھایا، نہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتلی چپاتیاں پکائی گئیں۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا وہ حضرات کس چیز پر کھاتے تھے، فرمایا دسترخوان پر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، ٹیبل کرسی پر کھانا اگرچہ گناہ نہیں ہے مگر سنت بھی نہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت حصہ 16 میں فرماتے ہیں، خوان تپائی یعنی میز کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے جس پر امراء یعنی امیروں کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے تاکہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے۔ اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ تھا۔ جس طرح بعض لوگ اس زمانے میں میز یعنی ٹیبل پر کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا امیروں کا طریقہ ہے، ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سنت یہ کہ کھانے کے آگے قدرے جھک کر بیٹھے۔ دسترخوان کپڑے کا، چمڑے کا اور کھجوروں کے پتوں کا ہوتا تھا۔ ان 3 قسم کے دسترخوانوں پر کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے۔ دسترخوان بھی نیچے زمین پر بچھتا تھا اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ٹیبل کرسی پر کھانا اگرچہ گناہ نہیں مگر زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے اور سنت ہی میں عظمت ہے۔ افسوس آج کل یہ سنت مسلمانوں نے کافی حد تک ترک کر رکھی ہے۔ مذہبی گھرانوں میں بھی اب ٹیبل کرسی پر کھانے کا رواج ہو گیا ہے، شادیوں میں بھی ٹیبل کرسی، بلکہ اب تو کرسی بھی ہٹا لی گئی ہے۔ لوگ ٹیبل کے ارد گرد پھر کر کھانا کھاتے ہیں، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ سنتوں برا دور پھر کب آئے گا، سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ اللہ پاک ہمیں کھانے کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک کاش کہ ہم جو سنت بیان کی گئی ہے اس پر عمل کریں۔ دیکھیں سنت میں بہت مشقت نہیں ہے اور ثواب ہمیں ایسے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ہم گھروں کے اندر عام طور پر جگہ ہوتی ہے، ہاں آپ مجبوری ہے، ایک مثال ہے آپ ہوٹل میں چلے گئے، کھانا مجبوری تھا، وہاں ہوٹل میں ظاہر ٹیبل کرسی لگی ہوئی ہے، وہاں زمین پر تو آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو وہ اسی پر بیٹھنا پڑے گا، ایک مجبوری ہے، وہاں آپ کو بیٹھنا پڑا۔ لیکن گھروں کے اندر تو جگہ ہوتی ہے، باقاعدہ روم بنے ہوتے ہیں، گھر میں 2-3 روم بھی ہوتے ہیں اور جگہ ہوتی ہے نیچے بیٹھنے کی، پھر بھی وہ ٹیبل کرسی پر ہی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی پیر میں بھی دقت نہیں ہے، سب جگہ بیٹھ ہی رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو اگر تھوڑی سی ہم اس پر کریں گے انشاءاللہ تو سنت پر عمل کی نیت سے زمین پر بیٹھ کر کھائیں گے اور دسترخوان بچھا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا
کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین
واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدق ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن